بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات میں بیوی سے ہم بستری کی یا رات کو احتلام ہو گیا تو بغیر غسل کیے سونا کیسا ہے؟ کیا حالت جنابت میں پسینہ ناپاک ہوتا ہے؟ کیا جنابت میں کسی سے مصافحہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر عورت حالت جنابت میں ہو تو کیا وہ آٹا گوندھ سکتی ہے یا نہیں؟ اور کیا وہ اپنے بچوں کو جنابت کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں؟ مکمل تفصیلات کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، کم علمی کی وجہ سے لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کانے کو، کام کاج کو ہاتھ تک نہیں لگاتے جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہے، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہے۔ اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے بے برکتی ہوتی ہے، حالانکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس جہالت کا رد کرتی ہے۔ ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کرنے کی اجازت ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مستند احادیث مبارکہ موجود ہے، اور ان مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ جنبی شخص کو غسل جنابت میں جلدی کرنی چاہیے کہ کہیں وہ غسل کرنا بھول ہی نہ جائے، اور اگر کھانے پینے اور سونے سے قبل وہ جنابت کی حالت میں وضو کر لے تو یہ بہتر اور افضل ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا واجب نہیں، بلکہ یہ ناپاکی میں کمی کے لیے ہے اور وضو کرنا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنبی حالت میں کانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا کہ وہ رات میں جنبی ہو جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کر لو اور اپنے عضو مخصوص دھو لو، پھر سو جاؤ۔ امام نووی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اس حدیث پاک میں اس بات کا استحباب پایا جاتا ہے کہ جنبی شخص ان سب کاموں کے لیے اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور وضو کر لے۔ حضرت عبداللہ بن ابی قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت میں کیا کرتے تھے؟ آپ سونے سے پہلے غسل کرتے تھے یا غسل کیے بغیر ہی سو جاتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرح ہی کرتے تھے، کبھی غسل کرتے پھر سو جاتے اور کبھی صرف وضو کر کے سو جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے ایک راستے میں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی، میں اس وقت جنبی تھا، اس لیے پیچھے ہٹ گیا اور وہاں سے چلا گیا، پھر غسل کر کے واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں جنبی تھا، اس لیے ناپاکی کی حالت میں آپ کے پاس بیٹھنا مجھے نامناسب معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، مسلمان نجس نہیں ہوتا، یعنی یہ نجاست حکمی ہے، اس سے آدمی کا بدن یا پسینہ نجس نہیں ہوتا، اسی واسطے جنبی کے ساتھ ملنا بیٹھنا، مصافحہ کرنا اور کھانا پینا جائز ہے۔ مسلمان کا ناپاک ہونا ایک حکمی اور عارضی کیفیت ہوتی ہے، مگر افضل و اولیٰ یہ ہے کہ اس دوران میں وضو کر لے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ اسی طرح عورت گھر میں کھانا پکا سکتی ہے، اپنے بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، لہذا بچہ اگر رو رہا ہو
تو عورت ناپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد غسل کر لیا جائے۔ حالت جنابت میں زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کے پاس فرشتے نہیں آتے ہیں۔ نمبر 1، کافر کی لاش۔ نمبر 2، جس نے خلوق یعنی زعفران سے مرکب خوشبو لگائی ہو۔ نمبر 3، جنبی آدمی مگر یہ کہ وضو کر لے۔ اس سے مراد وہ جنبی ہے جو غسل میں سستی کرتا ہو اور دیر سے غسل کرنا اس کی عادت ہو گئی ہو، یا وہ جنبی ہے جس نے وضو نہ کیا ہو۔ وضو کرنے سے جنابت تو ختم نہیں ہوتی مگر ایک قسم کی طہارت حاصل ہو ہی جاتی ہے، خصوصاً جنبی کے اعضائے وضو تو پاک ہی ہو جاتے ہیں۔ لہذا جنبی کے لیے آئندہ نماز تک غسل کرنے میں رعایت ہے، البتہ وضو کر لے تو یہ زیادہ افضل ہے، جس طرح کی دیگر احادیث میں آتا ہے۔ اگر شرمگاہ وغیرہ دھو کر بلا وضو بھی سو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اور یہ بھی جائز ہے۔